بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخری مقرر کے لیے ویسے کچھ رہ نہیں جاتا ہے مسئلہ جمائیوں کے یا لوریوں کے, اور پرٹیکولرلی آفٹر ہیونگ سچ اے روغنی میل, آپ لوگوں نے جو چکن مرغن کھایا اور اس کے ساتھ کابلی پلاؤ, تو میرے خیال میں یہ وقت تھوڑی سی اس گرمی میں 10-15 منٹ کیلولا اور نیند اور آرام کا ہوتا ہے. لیکن آئی ریئلی اپریشیٹ آل آف یو, پرٹیکولرلی جو ہمارے مہمان آئے ہیں نوجوان پاکستان کے دیگر صوبوں سے, اس گلدستے کی طرح اس کی خوبصورتی ہیں. فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو کنگریچولیٹ ٹو چنان, اور جو گورنمنٹ آف بلوچستان کا یوتھ ڈپارٹمنٹ ہے ان کو, تمام آرگنائزرز کو فار آرگنائزنگ سچ اے ونڈرفل اینڈ کلرفل ایونٹ فار دی یوتھس ان بلوچستان. I don't know آپ لوگوں کا آج موڈ کیسا ہے, whether you would like to hear a final speech from me, or you would like me to تھوڑا آپ لوگوں کو ڈیٹیلز بتاؤں, some factual figures about status of youth and youth development in بلوچستان, جو particularly بہت ہی سنجیدہ. اگر آپ کہتے ہیں, مجھے لگتا ہے 2 دن سے آپ لوگوں نے بڑی فائنل اسپیچز سنی ہوں گی, محرومیوں کی غم کی داستانیں سنی ہوں گی, کچھ رونا دھونا ہوگا, کچھ آپ لوگوں کے جذباتی سوالات بھی ہوں گے. I can understand because I have gone through this phase as well, I have passed through this phase as well, and I know کہ اس وقت بلوچستان کے اندر جو ایک politically disturbing and depressing سا environment ہے, اس میں جو ہمارے جو بھی سیمینارز ہوتے ہیں, ہمارے جو بھی کانفرنس ہوتے ہیں, وہ اصل میں جو ہمارے ارد گرد ہونے والے حالات ہیں وہ اس کو ڈومینیٹ کرتے ہیں. And since Balochistan is going through, as I mentioned, through conflict, through politically disturbed phase, تو اس میں آپ لوگوں کے سب کے ذہن میں بہت سے ایسے سوالات ہوتے ہیں جو آپ کو کبھی کبھی جو ہے وہ فیکچول چیزوں سے ہٹا کے ایموشنل آئیڈیاز کی طرف لے جاتے ہیں. ایموشنز آر ویری امپورٹنٹ, بٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ فیکٹس. اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں a way forward, میرے خیال میں جو ٹاپک ہے it's a very clear and wonderful topic ہے نا. مجھے تھوڑی سی شرمندگی ہوتی ہے کہ اس طرح کے اچھے سے ڈسکشن میں کوئی اسپیچ ہو. Definitely it's going to be a speech, but not a speech جس میں تاڑیاں زیادہ بجوائیں یا کسی سے داد لیں اور اس کے بعد ان کے دماغ میں کچھ نہ رہ جائے. یہاں سے جب باہر چلے جائیں گے تو ان کے ذہن میں کوئی کریٹیکل آئیڈیاز, کریٹیکل تھنکنگ, کچھ کریٹیکل کویسچنز اگر ان کے ذہن میں نہ ہوں تو دیٹ مینس آپ لوگوں کی اس مرغن غذا کے بعد آپ کا وہ کیلولا جو ہے وہ ضائع ہو گیا. اگر وہ کیا ہے تو فار اے گڈ پرپز. Harnessing youth potential for a resilient future, navigating challenges, driving change. بہت ہی پرمغز سا ٹاپک ہے. 3 دن کا آپ لوگوں کے ساتھ وقت رہا ہے. بلوچستان کی ڈائنامک لیڈرشپ اکراس بورڈ, اکراس دا پارٹیز میں سارے مختلف جگہوں سے آپ کے سامنے آئے تھے. آپ لوگوں کی تھوڑی سی نیند کو آپ لوگوں میں تھوڑی سی جگانے کے لیے میں ایک چھوٹا سا ایک شعر آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا. میں دیکھتا ہوں آج اس شعر کا پہلا وہ مصرع کس کو یاد ہے, ذرا دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے دماغ تھوڑا سا تر و تازہ ہو. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جو آپ لوگوں نے کبھی سنا ہوگا کہ particularly this is for youth, جو زندگی میں اپنی اسٹرگل شروع کرتے ہیں وہ اکثر ناکامی کا سامنا کرتے ہیں, اور جب 1-2 ناکامیوں کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مایوسی ہے. وہ ایک شعر ہے مرزا عظیم بیگ عظیم کا, او طفل کیا گرے کہ جو گھٹنوں کے بل چلے. یہ پہلا مصرع ہے یا دوسرا مصرع ہے؟ پہلے تو یہ طے کر لیں پہلا دوسرا ہے. جب کہتے ہیں پہلا مصرع ہے وہ آپ اٹھائیں. دوسرا ہے پہلا مصرع اس سے کون پڑھے گا؟ مائک دے دیں کچھ. کوئی کسی نے بھی صحیح پڑھا, میرے جیب میں پتہ نہیں پیسے نہیں ہو سکتے, 1000 روپے اپنے سائن کے ساتھ دے دیں. جس نے بھی لینا ہے مجھے پہلا مصرع اس کا سنائے. شہزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برق, وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے.
تو ایگزیکٹلی یہ والا جو مصرع ہے یہ بھی شعر کا حصہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑی سی آپ لوگوں کا آئیڈیا کلیئر ہو گیا کہ جس ڈپریسنگ فیز سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اس میں ہے کہ آپ بجلی کی طرح جتنے زور سے گرتے ہیں وہ آپ اتنی اچھی آپ کی روشنی ہوتی ہے. تو یہ جو گھٹنوں کے بل گرنا اور مسلسل تکلیف اور مشکلات یہ آپ کے لیے مایوسی نہیں ہے. لیٹس اسٹارٹ بلوچستان کی یوتھ کے چیلنجز کے حوالے سے. ہمارے یہاں اٹس اے ویری کلرفل ایونٹ. پنجاب سے، سندھ سے، خیبر پختونخوا سے، گلگت بلتستان سے، میرے خیال جنوب کشمیر سے، اسکرڈو سے بھی ہے ماشاء اللہ، انزا جو ہمارا ناردرن ایریا ہے وہاں سے سارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. اور سب کو میرے خیال میں یہ علم ہوگا کہ ہر جگہ پر نوجوان مختلف مسائل کا شکار ہے. پرٹیکولرلی آفٹر لسننگ مفتیٰ اسماعیل، انہوں نے جو آپ کو صورتحال بتائی کہ ہمارے یہاں جو یوتھ کی صورتحال ہے بنگلہ دیش کی، انہوں نے مثال دی کہ وہاں پر صرف خواتین کو امپاور کرنے کے بعد، خواتین سے مراد لڑکیاں جو 14 سے 16 18 سال کی لڑکیاں، ان کو انہوں نے ان کے اسکل ڈیولپ کیے کہ آج جو ہے بنگلہ دیش جو ہم سے الگ ہوا تھا، آج اس کی جو ہے 27 سے 28 بلین ڈالر کی جو ہے فورن ایکسچینج ریزرو ہے. اور آج کا اخبار کس نے پڑھا ہے؟ جس نے پڑھا ہاتھ اٹھائے. آج کا اخبار آپ میں سے کس نے پڑھا؟ کسی نے نہیں پڑھا. یہ سب سے بڑا چیلنج آپ یوتھ کا یہی ہے. If you are less aware, listen to me carefully. If you are less informed, if you are less aware, and if you are less interested in knowledge and information, تو آپ کے ساتھ ہم سارے سیاستدان ایک ایک آدھ کرتے چلے جائیں گے. یہ ذہن میں رکھ لیجیے. ہم کسی بڑی گاڑی میں آ جائیں گے، بہت سے گارڈز کے ساتھ آ جائیں گے. ہم پھر آپ کے ایموشنز اور ہم آپ کے پاس اب کچھ اپنے میں کیونکہ until unless you are not aware، تو آج کے اخبار میں ہے تو بہت ہی بڑی اچھی student I used to regularly read newspaper. تو آج کے اخبار میں تو اہم خبریں ہیں. آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ اسرائیل کا رقبہ کتنا ہے؟ How many of you know about the total area of Israel? کیونکہ میرے سے پہلے شکور صاحب نے بلوچستان کے رقبے کا ذکر کیا. لوگ اس سے پہلے اس کو پاکستان کا 47% کہا کرتے تھے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میری وجہ سے، لیکن I have been strongly arguing کہ بلوچستان پاکستان کا 47% نہیں ہے، بلکہ بلوچستان پاکستان کے 62% سے زیادہ ہے. اس میں ہمارے لینڈ ماس کے ساتھ ہماری جو ہے سی کو یا پانی کو شامل نہیں کیا گیا، جس کی دنیا میں زمین سے زیادہ اہمیت ہے ایکسکلوزیو اکنامک زون. This was my first speech when I was just 25-year-old member of Pakistan nationalism. اس دیں گے اس میں تو میں نے اسی دن سے لڑنا کہتا ہے بلوچ صاحب پانی کو کون گنتا ہے. میں نے کہا پانی کی اہمیت دنیا میں سب سے زیادہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے، جغرافیہ آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، اسرائیل بہت اٹس اے ٹائنی کنٹری. آج کے اخبار میں دو بڑی اچھی خبریں ہیں. ایک خبر یہ ہے کہ اسرائیل کے جو میں انٹیل، یہ انٹیل سے چلتا ہے، یہ پیچھے والا انٹیل سے چل رہا ہے، یہ انٹیل سے چل رہا ہے. آپ کے آپ میں جتنوں میں ساتھ آپ لوگوں کے پاس لیپ ٹاپس ہوں گے، اس کے اندر جو امپورٹنٹ ایک جو آتا ہے جو ہارڈ ویئر، وہ کیا ہے؟ وہ انٹیل کا ہے. اور انٹیل اسرائیل میں مفتیٰ صاحب 3 مہینے پاکستان کے فائنانس منسٹر نہیں رہ سکے. اس کے بعد ابھی ڈار صاحب آئے ہیں، کوئی ان سے خوش نہیں ہے. اس سے پہلے اسد عمر صاحب تھے. کوئی بھی باتیں کرتے ہیں لیکن فیکٹس پہ کوئی جو بیماری ہے اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اسرائیل میں آج جو ایک خبر ہے سب سے بڑی کہ $27 بلین انویسٹمنٹ انٹیل جو ہے وہ اسرائیل میں کر رہا ہے. اور آپ آج کے اس بار میں دیکھ لیں کہ ساکدار کی خبر ہے کہ $300 ملین چائنا پاکستان میں رول اوور کرے گا. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان جیسا ملک، یعنی میرا ایک ڈسٹرکٹ جو بلوچستان کا ہے وہ اسرائیل سے بڑا ہے. اسرائیل is hardly around 62-63,000 square kilometer area. اور دنیا میں اس وقت اس کا جو یوتھ ہے، یوتھ ڈیولپمنٹ انڈیکس میں
they have the higher ranking. We are not ready to compare and discuss. मैं शायद इंटरनेशनली नहीं जाऊंगा, दुनिया के अंदर यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स एक है, आप लोगों को कुछ सवाल दे रहे हैं. Do you know difference between information and knowledge? How many of you? Information, difference between information and knowledge. हम जो आपको देते हैं कभी कभी आप अखबार से लेते हैं, it's all information. किताबों में है, डेटा है, कंप्यूटर से लेते हैं, इधर लेते हैं, जनरल से लेते हैं, जो भी डेटा बैंक्स हैं उनसे आप जो गैदर करते हैं इट्स इंफॉर्मेशन. लेकिन नॉलेज वो है, और जिस दिन आप लोग इंफॉर्मेशन को नॉलेज की तरफ ले आना शुरू कर देंगे, चाहे पंचकुला बलूचिस्तान के नौजवान या पूरे पाकिस्तान के नौजवान, देन यू विल रियलाइज कि आपके साथ कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, या फिर आपका मुस्तकबिल क्या है, इंडिविजुअली, कम्युनिटी हवाले से, प्रोविंस हवाले से, नेशनल हवाले से, एज ए यूथ आप किस तरफ जा रहे हैं. तो नॉलेज जो है इंफॉर्मेशन का एक दूसरा मरहला है. ये जो अभी आप मुझे बात लफ्जों से जो सुन रहे हैं, कुछ शेर के मिसरे भी बन, ये सारे आपके लिए इंफॉर्मेशन हैं. लेकिन आप नॉलेज उस वक्त गेन करेंगे जब इसने आपने 5 मुकर्रीन के बाद इसको जाके प्रोसेस किया, इसकी सिंथेसिस की, इसको मेंटली और अपना फिजिकली और इसको अपने उसमें प्रोसेस किया. इसके बाद जो आपकी थिंकिंग डेवलप होती है कि मैंने क्या रास्ता है अपनाना है, क्या करना है, या क्या हमारा जो है वो फ्यूचर कमीशन होना चाहिए, फिर वो आपके नॉलेज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है. फिर आप लीडर बनते हैं एज ए यूथ. फिर आपकी लीडरशिप का जो डेवलपमेंट है वहां से शुरू होता है. और यूथ लीडर सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं होता, या पॉलिटिकल लीडर्स नहीं होते. लीडर इन साइंस, लीडर इन मैथ्स, लीडर इन केमिस्ट्री, लीडर इन आपने कहा कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, टेक्नोलॉजीज आ रही हैं. अब जो गूगल का जो हेड है, दुनिया के बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर उससे टाइम लेते हैं उससे मिलने के लिए. इज एन इंडियन. मुफ्ता साहब ने आपके सामने अभी जो बात की कि जो यूनिवर्सिटी जिस वक्त हम 7-8 वज़ीर आज़म बदल रहे थे कि एक लंबा है, एक चौड़ा है, एक मोटा है, एक पंजाबी है, एक बलोच है, एक सिंधी है, एक क्रिकेट खेलता है, एक फुटबॉल खेलता है, इसी बेसिस पे हम पाकिस्तान में लगे हुए वज़ीर आज़म बदल रहे हैं. वो अपने वज़ीर तालीम और वज़ीर आज़म काबिलियत, सलाहियत, उनकी कमिटमेंट की बुनियाद पर जो है सेलेक्ट कर रहे थे 70 सालों से, एंड दे हैव रीच्ड टू दिस लेवल. हम अपनी तरह से ये कि बिकॉज वी डिसाइड थिंग्स अबाउट इंफॉर्मेशन, हम उसको कभी प्रोसेस नहीं करते, उसको नॉलेज के और अपना फ्यूचर नहीं बनाते. I have few slides for you. I want to take some of your time. फिर ये स्लाइड्स आप लोगों ने देखने होंगे और इस पे लिखना होगा. I would like request मरियम ज़िया, because I have stopped writing. मेरे पास अब इतना वक्त नहीं है कि मैं डॉन और दूसरों के लिए लिखूं. ख्वाहिश तो बड़ी होती है. She has been writing very beautifully for the Dons. I think 2-4 आर्टिकल्स आपके मैंने पढ़े थे and some other. तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप में से कोई इनको फॉलो कर ले, जो इन्फॉर्मेशन मैं अभी दे रहा हूँ आपको, इसको अपने पास थोड़ा सा सेव कर लें, इसको नॉलेज समझ के फिर उसके बाद इसको बलूचिस्तान का जो यूथ का केस है उसको लड़े. Don't wait for सनाउल्लाह बलोच. हमारी असेंबली ऐसी कमबख्त असेंबली रही है, ऐसी नालायक असेंबली है, 5 साल में यूथ पॉलिसी हम आपको नहीं दे सकते. What this leadership can give you. Imagine a 60, 70, 40 page policy जिस पे implement हो ना, वो बात की बात है. So don't expect things from politicians. If you really want change your destiny, knowledge लें, knowledge को process करें, उसके ऊपर अपनी advocacy करें, उसके ऊपर आगे जाएंगे. ये 1-2 slides है. Let's start. मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा. आज as a youth या इस discussion में बैठे हुए हैं, आपको पता है, you know about infant mortality rate, IMR, how many of you? उसकी एक वजह है, ये जो कुछ खाली कुर्सियां पड़ी है ना, इधर कुछ ऐसे रूएं भी हो सकती हैं जो इस माशरे में हमारे यहाँ पैदा हुए, लेकिन बलूचिस्तान में सेहत की सहूलियात की वजह से वो आपकी तरह जवानी की या उस उम्र तक पहुँच नहीं पाए. वो अपनी माँ की गोद में शुरू के 5 सालों में मर जाते हैं. एंड आपको पता है कि यूथ डेवलपमेंट स्टार्ट कहाँ से होता है? जब वो बच्चा है, पैदा होता है एक सेटलमेंट कराने में, तो उसकी डेवलपमेंट का प्रोसेस सारा यूथ का वहीं से स्टार्ट होता है. यूथ इटसेल्फ इज नॉट समथिंग कि वो बस 5-15 साल के बाद उसकी सारी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है. उसकी मेंटल, उसकी फिजिकल, उसकी इन्वायरमेंटल, साइकोलॉजिकल, सोशल डेवलपमेंट, सब एवरीथिंग स्टार्ट माँ की गोद से. तो माँ की गोद से आपको पता है बलूचिस्तान का इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या है? कोई याद करके बता दें. बीवी क्या है? 51.
آپ کے پاس فون ہے لگا ہے گوگل, وہ تو مائی باپ ہے, ہاں نہیں ہے, انٹرنیٹ نہیں آ رہا. I think 899 out of 100,000. So listen, آپ کوئی بھی لگائے, اس لیے کہ جب آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے, اس میں شرمائے نہیں کہ آپ کو لائبریری جانا پڑے گا. انفارمیشن تھوڑا بہت کہیں اس میں نیچے اتار چڑھا ہوتا ہے. بلوچ 63,000 سورس کیا ہے؟ گوگل کے نیچے بھی کوئی سورس دیا ہوگا, اخبار نیوز پیپر 37%. IMR پرسنٹ میں نہیں ہوتا, نمبرز میں ہوتا ہے جی. 129 per 1000 یہ ایک فگر ہے. اور کسی کے پاس کوئی نیشنل فگر کیا ہے؟ نیشنل ایوریج IMR کا 85 55 per 1000. اب میں آپ کو بتاؤں, جو IMR انفنٹ مرٹیلٹی ریٹ ہے, جس میں آپ جیسے خوبصورت سے جوان بچے اور بچیاں جو بلوچستان کا مستقبل ہے, 200-250, 1000 میں سے 200-250 بندے اب تو بڑے ہو کے کچھ لاپتہ ہو جاتے ہیں, مارے جاتے ہیں. That's another story. But imagine ماں کی گود سے 5 سال کی عمر میں ہی غائب ہو جائیں, لقمہ اجل بن جائیں, موت کا شکار ہو جائیں. آپ کے دوست ہیں, آپ کے بھائی ہیں, آپ کے کزن ہیں, آپ کے ساتھی ہیں, آپ کے معاشرے کا پروڈکٹ ہے. انسان سب سے بڑا پروڈکٹ ہوتا ہے, یہ نیچرل ریسورس سے پہلے, پھر باقی پروڈکٹ سے پہلے انسان کائنات کی سب سے بڑی پروڈکٹ. تو آپ میں سے اگر 1000 بندے بیٹھے ہو تو 200 بلوچستان میں وہ کم ہوں گے. بلوچستان 189 190 جو بات مفتہ صاحب نے کی وہ شاید انہوں نے نہیں بتایا. in this book it's mentioned. I'm co-author in this book. حفیظ پاشا صاحب نے جب لکھا بلوچستان سیریلیون کے برابر ہے, دنیا میں 154 رینکنگ میں بلوچستان آتا ہے in terms of اس کی سوشل ڈیولپمنٹ میں. تو بلوچستان میں 189 per 1000 بچے جو ہے وہ جوانی تو سے پہنچنے سے پہلے, 5 سال کی عمر پہنچنے سے پہلے وہ مر جاتے ہیں. اور نیشنل ایوریج اس کا 55 ہے, 60 ہے, 70 ہے, میں کہتا ہوں 90 لے لیں. تو پاکستان ابھی تک آئے تو بلوچستان کے نوجوانوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کے جو کزن برادرز ہیں, آپ کے جو بلوچستان کے اپنے بھائی ہیں, وہ شروع سے ہی کم از کم اس ایج تک بھی نہیں پہنچ سکتے جس میں آپ ہیں. اس کے بعد ایک اور آتا ہے فیز, یہ ذرا سلائڈ لگائیں, اس کو کہتے ہیں چائلڈ. آپ بچ گئے 5 سال تک, دادا استاد مور استاد پلار مہربانی نہیں, یہ خدا کی مہربانی کچھ مچی سے بچتا ہو, لاجار ہو, کمزور ہو, ہر وڑ ہو, لیکن اگر کس سے کہ نہ بچتا ہو شد, جو بچ گئے وہ 1000 میں سے 800 بچتے ہیں. یہ چائلڈ ڈیولپمنٹ کا میں نے ایک سلائڈ نظر آ رہا ہے, آپ کو نہیں آ رہا؟ اگر نہیں آ رہا ہے, let's I'm going to give you some homework. It's a lecture, it's not a speech, okay? یہ بک ہے 3 P's Human Development Report 2020. یہ لکھ لیں, اب بھی جائیں اس کو گوگل کریں, ڈیٹا کو ٹیکسٹ میسیجنگ کی بجائے اسنیپ چیٹ کی بجائے اس کی ڈاؤن لوڈ پہ استعمال کریں, ٹھیک ہے؟ پرومس, ہاتھ اٹھائیں, پرومس. آئی نیڈ دس کمٹمنٹ. بہت کم, پھر بھی پتہ نہیں تک مرغم غذا کا اثر ہے. تو یہ 2020 کی رپورٹ ہے 3 P's پاور, پیپل اینڈ پالیسی. اس میں آپ جائیں گے پاکستان کا سارا چہرہ نظر آئے گا جو میں آپ کو نہیں دکھا سکتا. کمپیریٹیو جو اسٹیٹمنٹ ہے پاکستان کی ہیومن ڈیولپمنٹ کا, چائلڈ ڈیولپمنٹ کا, یوتھ ڈیولپمنٹ کا, وہ سارا آپ کو اس میں نظر آئے گا. اور اس میں پتہ چلے گا کہ بلوچستان کے نوجوان کیوں مایوسی کا شکار ہے, بلوچستان کے نوجوان کیوں پولیٹیکل فرسٹریشن کا شکار ہے, بلوچستان کے اندر وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو ابھی تک مسنگ ہے بلوچستان کے نوجوانوں کی ترقی اور تعمیر میں. یہ چیز آپ کو سمجھنی پڑے گی. یہ آپ کے سامنے ہے ٹیبل 42. پتہ نہیں آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ آ رہا ہے, جنہوں نے گلاسز لگائے ہیں صحیح ہے, ورنہ ویسے اس عمر میں فون کی وجہ سے گلاسز سب کے لگ گئے ہیں, ہے نا. تو اگر جس کو نظر آ رہا ہے, میں اس کو آپ کے لیے ایکسپلین کروں. یہ مجھے دینا ذرا, مائک دینا ہے, مائک دے. اس میں چائلڈ ڈیولپمنٹ انڈیکس ہوتا کیا ہے؟ چائلڈ ڈیولپمنٹ انڈیکس یہی ہے, اس میں اسٹینڈرڈز آف لیونگ ہے, ایجوکیشن ہے,
ہیومنائزیشن ہے اور چائلڈ ڈیولپمنٹ ہے. اس میں آپ لوگوں نے دیکھا, یہ میری بک ہے, میں پڑھتا رہتا ہوں, اس میں نشان کافی لگا دیتا ہوں. کبھی کبھی خود بھی سمجھ نہیں آتا کہ فگرز کیوں ہمارے لیے اتنے بدبخت ہیں, بدنصیبی بلوچستان کی قسمت میں کیوں ہے. ایون فگرز بھی کبھی کبھی ہمیں کتاب کے اندر سپورٹ نہیں کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے اسٹینڈرڈ آف لیونگ انڈیکس پنجاب 0.679. یہ انڈیکس جب یہ پورا ہو جاتا ہے تو دنیا میں سب سے ہائی اسٹینڈرڈ جو ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ انڈیکس کا یہیں سے شروع ہوتا ہے. اس میں کیا ہے, جب آپ کو اچھی تعلیم نہیں ملتی ہو, آپ کو اچھی غذا نہیں ملتی ہو, آپ ہیومنائز نہیں ہوئی ہو, آپ ذہنی طور پر اچھی نیوٹریشنز آپ کو نہیں ملی ہو, تو آپ کی ڈیولپمنٹ گریجولی رک جاتی ہے. ادھر کتنے رٹے والے نوجوان بیٹھے ہوئے میری طرح. یہ کیوں ہوتا ہے؟ Why we are slow in maths? Why we are slow in science? Why we are slow in chemistry? Why we are slow in physics? Why we are slow developing softwares, hardwares? Why we are slow attracting like Israel جو billions of dollars سے کرتا ہے؟ یہ شروع یہیں سے ہوتا ہے. تو اپنی پہلے سمجھیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی کہاں ہو رہی ہے. Until unless you don't understand جہاں سے آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, پھر آپ اگر کہیں گے کہ 30-40 سال کے, ہمارے بلوچی میں ایک کہاوت ہے, کہتے ہیں پیریں کپوت لاؤ نبی. بلوچی میں کتنے لوگوں نے اس کی آواز سنی ہے, بلوچی بولنے والے ہیں. یعنی جو کبوتر جب بوڑھا ہو جاتا ہے پھر وہ پالتو نہیں ہوتا. جب کبوتر چھوٹا ہے اس کو آپ گھر میں رکھیں, پالیں, اس کی اچھی نرشنگ کریں, پرورش کریں, پھر اس کے بعد وہ اسی گھر میں ہمیشہ رہتا ہے. بیکاز ایون جانور بھی جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ڈیولپمنٹ بچپن سے ہی جب وہ پکڑتے ہیں ہوتا ہے. تو چائلڈ ڈیولپمنٹ انڈیکس میں یہاں پر میں صرف 2-3 چیزوں پہ جاؤں گا. آپ جائیں پرسنٹیج آف چلڈرن ناٹ انگیج ان چائلڈ ورک. اس میں بلوچستان تھوڑا سا اچھا ہے کہ بلوچوں کے لیے, ہماری ویسے ہی نوجوانوں کے لیے کام نہیں ہوتا تو بچوں کا تھوڑا سا اس میں بہتر ہے. انکم پر چائلڈ ہے, پرسنٹیج آف چائلڈ. یہاں پہ آئے پرائمری لیول انرولمنٹ. یہ بلوچستان میں 1.8 ملین بچے اسکول سے محروم ہیں, یعنی 18 لاکھ بچے اسکول سے محروم ہیں. یہ اس انڈیکس ہے 2018-19 کا. پرائمری لیول انرولمنٹ ریٹ میں دیکھیں پنجاب 0.596 یعنی 6 پہ پہنچ گئے. دنیا میں جو اچھے ممالک ہیں ان میں تقریباً کے انڈیکیٹرز 8 پہ 9 پہ 7 پہ 8 پہ آ کے رک جاتے ہیں. تو 1 پہ تو آنے والے ناروے ہے, ڈنمارک ہے, فن لینڈ ہے, جو ڈیولپڈ یورپین کنٹریز ہیں, کینیڈا ہے, آسٹریلیا ہے. تو یہ آگے آپ جائیں, سندھ کا دیکھیں 0.477, خیبر پختونخوا تھوڑا سا 1 پوائنٹ سے آگے 0.478, بلوچستان 0.3. یعنی پنجاب کے آدھے کے برابر بھی ہمارے ہاں بچوں کی انرولمنٹ نہیں ہے پرائمری لیول کی. مڈل لیول کی انرولمنٹ پھر جا کے کم ہو جاتی ہے. پنجاب کی بھی کم سب کی, لیکن بلوچستان میں 0.1 رہ جاتا ہے. پھر آپ جائیں اس میں میٹرک لیول کی انرولمنٹ میں بلوچستان پھر اور کم ہو جاتا ہے. ایجوکیشن ایکسپینڈیچر پر چائلڈ, یہ بڑی دیکھنے والی چیز ہے, اس کو ذرا نوٹ کریں. ابھی میرے خیال اس سے پہلے بات کی, وہیں ساتھ نے بھی شاید اسی پہ بات کی کہ ہم نے اپنا ایجوکیشن کا سسٹم ہے اس کو کس طریقے سے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایجوکیشن ایکسپینڈیچر پر چائلڈ, یعنی بلوچستان میں ایک بچے کی تعلیم پر کتنا خرچ کیا جاتا ہے. یہ پنجاب میں یہ جو انڈیکس ہے 0.8 بہت ہائی, یعنی ایک بچے کی تعلیم پر ان کے نظام میں, ان کے سسٹم میں بہت زیادہ خرچ کیا جاتا ہے. جبکہ بلوچستان سندھ 0.6, خیبر پختونخوا 0.5 اور پھر بلوچستان 0.1. جب آپ اس وقت سیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ خالی اسٹیٹ کی طرح ہوتے ہیں جس میں لکھا جاتا ہے, کیونکہ انسانی دماغ جو ہے اس پہ بار بار بٹھا کے پھر چیزیں ڈالی نہیں جا سکتی, وہ بڑا ایک ہی دفعہ اس پہ لکھا جاتا ہے. تو جب آپ ذخیر ذہن کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, جب ذخیری ہے آپ کے ذہن میں 5 سال 10 سال اور میٹرک کے لیول تک کی, یہ عمر ہے جب پورے پاکستان میں آپ کے بچے پہ جو ہے وہ آپ کا ایکسپینڈیچر سب سے زیادہ ہے اس کی تعلیم کے حوالے سے, بلوچستان میں سب سے کم ہو, تو پھر بلوچستان کا طالب علم کیا حاصل کرے گا؟ اس کے لیے محرومی اور جو ڈپریشن کے علاوہ اس کے ساتھ راستہ کیا رہ جاتا ہے. تو یہ وہ بنیاد بنتا ہے یوتھ ڈیولپمنٹ کی, یوتھ کو آگے بڑھانے میں, یوتھ کو ترقی دینے میں. اس کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہوگا ایز اے یوتھ ایمبیسیڈرز, بیکاز 3 دن تک انہوں نے جو غذا کھلائی ہے آپ کو, اس کو تھوڑا سا اعلان کرنے کے لیے آپ لوگ ویلاگ پہ بھی ہوں گے, آپ لوگ یوٹیوب پہ بھی ہوں گے, آپ لوگ فیس بک پہ بھی ہوں گے, آپ لوگ ٹویٹر پہ بھی ہوں گے, آپ لوگ اسنیپ چیٹ پہ بھی. یہ سارے سوشل پلیٹ فارمز ہیں جن کو ایڈوکیسی کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں.
تو آپ میں سے کسی کے پاس بھی اگر کوئی پلیٹ فارم ہے اپنا، تو کم از کم ہم یہاں تک آ کے شاید آپ لوگوں نے اپنا گزار دیا، لیکن جو آنے والی جنریشن ہے اس کو کیسے بچایا جا سکتا ہے کہ پروڈکٹیو یوتھ بلوچستان کے اندر پیدا ہو، تو اس میں کم از کم اس چیزوں کے لیے آپ کو مل کے ایڈوکیسی کرنی پڑے گی. یہ وہ کام ہے کہ اگر آج کا یوتھ اپنے ذمہ لے لیتا ہے تو نیکسٹ سلائڈ پہ جائیں. ایک دو سلائڈ میں جلدی دکھا دوں گا، مجھے پتا ہے آپ لوگ بور ہو جائیں گے، کہیں گے کہ یہ تو اکنامکس کی کلاس شروع ہو گئی. ہاں بور ہو گئے؟ یہ بہت خوبصورت سلائڈ ہے، میں اس کو ذکر کرتا ہوں، مجھے پیج نمبر بھی یاد ہے، پیج 44. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ لوگ اچھا مجھے بتائیں، گوگل نہیں کرنا، اوکے؟ پہلے اجازت دیجیے، میں تھوڑا سا دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے خیبر پختونخوا کے بھی نوجوان بیٹھے ہوں گے. خیبر پختونخوا کے کتنے ہیں دوست؟ اپنا ہاتھ اٹھائیں. بہت کم ہے، کیوں؟ سونے گئے یا بلائے کم؟ بلائے کم، دیر سے آتی تھی. تمام ہوا سے تو خیبر پختونخوا ٹوٹل ایریا سو یا وزوان پورٹ سے مکہ ودا سے. ہاں مت کریں ایسا یار، اپنے صوبے کا رقبہ نہیں پتا. میں ابھی گوگل بھی بیچارے کو چھوڑ دکھا دیا ہے، گوگل بھی گئے کہ جا کے پھنس گیا. چلو یہ بھی اچھی بات ہے، کم سے کم پاکستان کے گراف تھوڑا سا بچ جائے گا کہ زیادہ جو سرچز کیوں ہوئے. ویسے ہمارا سرچ کا ریکارڈ پاکستان کے چیزوں میں اچھا نہیں ہے. Khyber Pakhtunkhwa used to be 72,000 square kilometers. Prior to merger of FATA, جو federally administrated tribal areas تھے، FATA جو ہے وہ 28,000 square kilometer area ہے. تو ان دونوں کو میرے خیال ملا کے اب اس وقت 96, 97 ہمارے یہاں کوئی بھی پاکستان کے اپنے جیوگرافی کے ڈیٹاز بھی کتنے کلیئر نہیں. اراؤنڈ پاک جو ہے خیبر پختونخوا وہ پاکستان میں 90,000 سے 95,000 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ہے. ٹھیک نہیں یاد ہے اردو میں سلام بروز نہ ویلیوشن. تو اب آپ کو پتا ہے جب اچھا چلو مجھے رینڈملی بتاؤ کہ آپ لوگوں کی پاپولیشن پاکستان میں کتنے پرسنٹ ہے؟ پاکستان کا کتنا پرسنٹ پاپولیشن ہے خیبر پختونخوا کا؟ 50. مکہ ودا سے 50%. 45. کس کلاس میں ہو میرے بیٹے؟ پاپولیشن پرسنٹیج آف خیبر پختونخوا. ایسے لگتا ہے جیسے آپ لوگ کینیا سے آئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا بیٹھے ہیں، پورے پاکستان کے بیٹھے ہیں. یو ڈونٹ نو اباؤٹ یور جغرافیہ. آپ آبادی خیبر پختونخوا کی جو آبادی ہے وہ پاکستان کا 12%. ابھی جو سینسس ہوئے اس میں 13 ہو جائے گا یا 14 ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا. سر پنجاب کم ہو رہا ہے 2%. لیکن آپ کسی ایک چیز میں بڑے خوش قسمت پہ لیں. In last 10-20 years there has been conflict, crisis, deprivation, disappearances, torture, deaths, devastation, suicides in خیبر پختونخوا. لیکن 20 سالوں میں خیبر پختونخوا کچھ چیزوں میں آگے گیا ہے. This slide is going to show you that side of the خیبر پختونخوا. اور پھر بلوچستان کا بھی ایک بہت ہی بھیانک بدصورت شہر ہے. So I want you to become future leaders, not listeners, not clappers. میں آپ کو تاڑی بجانے والا نہیں بنانا چاہتا. That's why I'm sharing this information and data with you. If you really want to be a future leader, as a youth leader, you have to have grip on your information. Until unless you don't have information about your own problem, your own crisis, آپ کو آپ کی بیماری کا پتہ نہیں جائے. کدھر آپ جائیں ڈاکٹر کے پاس کہ بھائی آپ کی بیماری کیا ہے؟ کہتا ہے میں تمہارے پاس آیا ہوں. تم ڈاکٹر ہو تم بتاؤ. میں کیوں بتاؤں؟ وہ بھائی کس سر میں درد ہے، پاؤں میں درد ہے؟ کہتا ہے نہیں بتاؤں گا. تم ڈاکٹر ہو تم بتاؤ. ویسے تو آپ کو خود علم ہونا چاہیے کہ ہمارا جو سب سے زیادہ جو مرض ہے، بیماری ہے، یہ آپ کے سامنے جو ڈیٹا ہے اس میں دیکھیں پاپولیشن وائز بھی ادھر لکھا ہوا ہے. کیونکہ آپ لوگوں نے تھوڑا سا انفارچونیٹلی تھوڑا سا جو اسکپ کر دیتے ہیں. ہاؤس ہولڈ انکم ہے آپ کا، ویجز ہیں، سیلریز ہیں، لائف. اس میں ایک جو سوشل پروٹیکشن ہے. سوشل پروٹیکشن کیا ہے؟ جس میں یہ آپ کو تمام جو سماجی جو سہولیات ہیں، سوشل بینیفٹس ہیں یا سوشل سروسز ہیں، یہ جو ملتے ہیں، تو پنجاب میں اس کی آبادی سے بڑھ کر 63
63% تک آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کا سوشل پروٹیکشن 63.8% ہے. بلوچستان پاکستان کی آبادی کا 6.2% ہے, ابھی 7 ہو جائے گا, 8 ہو جائے گا, تو یہ ویریشن ہے, یہ 2018 اور 19 کے ہے. تو بلوچستان کا جو سوشل پروٹیکشن کا لیول ہے وہ کم ہے, وہ 2.1% ہے. آپ کا باقیوں کا دیکھیں, خیبر پختونخوا از لکی, آپ کی آبادی سے 2% بڑھ کے آپ کو سوشل پروٹیکشن ہے, اس لیے کہ آپ کا ایریا جو ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا ہے, شاید اس وجہ سے آپ سوشل پروٹیکشن کی جتنے بھی اسکیمیں ہیں وہ تھوڑا سا لوگوں سے زیادہ بینیفٹس لیتے ہیں. آپ سندھ کا دیکھ لیں, سندھی ماڑو کتنے ہیں, چالا خوش آئے ہو طبیعت ٹھیک ہے, تو آئیں سندھ کے نظر آ رہا ہے کس چیز میں پیچھے ہو. سندھ کی آپ دیکھ لیں, وہ اوپر سندھ ہے. سوشل پروٹیکشن میں سندھ جو ہے آپ کی آبادی 23.8 یعنی 24% ہے, اور آپ سوشل پروٹیکشن میں 17.2% ہے. مائنڈ نہیں کرنا کیونکہ بھٹو زندہ ہے, سیاست نہیں. لیکن اس لیے ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ جب آپ آئیں فورن ریمیٹنسز میں, ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ جس میں میں نے کہا خیبر پختونخوا آگے گیا ہے, اور باقی سارے صوبے پرٹیکولرلی سندھ اور بلوچستان بہت بدقسمت صوبے ہیں. پاکستان کی یوتھ ڈیولپمنٹ میں سندھ اور بلوچستان دو بھیانک ترین صوبوں میں سے شمار کیے جاتے ہیں. افغانستان اس وقت بہتر ہوگا بلوچستان سے. فورن افغانستان والے ہیں کتنے بیٹھے ہیں, فورن ریمیٹنسز کیا ہے, آپ میں سے کوئی ایکسپلین کرے, what is foreign remittances? جو باہر سے ملک سے مفتہ کی تقریر آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے نہیں سنی, آپ لوگ تھوڑا سا بور ہو گئے, پھر مجھے سیاسی تقریر کرنی چاہیے. جو مفتہ نے ایک بات کی کہ پاکستان میں ریمیٹنسز کا بہت بڑا کرائسس ہے. آج کے اخبار کی بھی رپورٹ ہے, ڈان کی, اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں, 3 دن پہلے جس دن پاکستان کا بجٹ بھی آئے گا اس میں ایک فلو چارٹ بھی دیا ہوا ہے. جب آپ پاکستان کا دیکھیں گے, عمران خان کی کل پرسوں کی ٹویٹ بھی ہے, وہ یعنی پولیٹیکلی لوگ اس کو سمجھتے ہیں جو اس کو استعمال کرتے ہیں. گزشتہ 15 سے 20 مہینوں میں پاکستان کو $7.5 بلین, تھوڑا سا اگر خاموشی سے سنیں, یہ آپ کے جنرل نالج پبلک سبسکرپشن کے امتحان کے لیے بھی کام آئیں گے, پھر سفارش نہیں کروانا پڑے گا. پاکستان کا $7.5 بلین کا اس وقت فورن ریمیٹنسز کے مد میں پاکستان کو 10 سے 15 مہینے کا میں لاس ہوا ہے, بیکاز آف مینی ریزنز. یہ نہیں ہے کہ بی جے پی گورنمنٹ آئی ہے, یہ دیر آر کاؤنٹلیس ریزنز. ڈالر کے ریٹ کی فلکچویشن ہے, لوگوں کا اعتماد سسٹم سے اٹھ جاتا ہے, پاکستان کے اندر سیاسی حالات مستحکم نہیں ہیں, پاکستان کے اندر پراپرٹی کی ریٹ گر گئے ہیں, جو لوگ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے تھے, وہ سارے فیکٹرز میں 7.5 ملین. لیکن فورن ریمیٹنسز رول کیا پلے کرتا ہے؟ فورن ریمیٹنسز مام جدیدم چند ہزارہ اچھا بچیاں مجھے موجود بود. ہاں, فورن ریمیٹنسز کا فائدہ میری ہزارہ برادری کے کمیونٹی کے نوجوانوں سے پوچھیں. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی فیملی کا کوئی شخص آسٹریلیا میں ہے, کینیڈا میں ہے, امریکہ میں ہے یا دوسری جگہ پہ ہے, وہ اگر وہاں پر محنت مزدوری کر کے ڈیسنٹ سی لیونگ کے ساتھ 4 پیسے کماتا ہے, جب وہ آپ کے گھر میں بیچتا ہے, آپ کے مسائل ایسے ہوں گے, آپ نے دیکھے ہوں گے. میں آپ کو مختصر سے اس کی مثال دوں. وہ کیا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا گھر کچے سے پکا ہو جاتا ہے, پھر اس کے گھر کے اوپر جو ہے آپ کو اور بھی بالکونیز نظر آ جاتی ہیں, پھر وہ چھوٹی سی گاڑی بھی لے لیتے ہیں, پھر ان کے بچے اچھے اسکولوں میں جاتے ہیں. یہ کیا ہے, اس زر مبادلہ جس کو کہتے ہیں, اس بیرونی پیسے کی مجبور منت ہے جو وہ باہر کما کے بیچتا ہے, اور یہاں کے لوگوں کی لیونگ اسٹینڈرڈز اچھے ہوتے ہیں. اس کا ایک فزیکل اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں لیونگ ایگزامپل کوئٹہ میں, تو آپ ہزارہ ٹاؤن اور مریا آباد جائیں. I think, am I right? Yes. دستار بالا کیوں, یہ ہمارا بھروسہ نہ کیوں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فورن ریمیٹنسز جب ایک گھر کی زندگی بدل سکتا ہے, تو فورن ریمیٹنسز کا کردار اس ملک میں صوبے میں بڑا ہوتا ہے. فورن ریمیٹنسز کا تعلق براہ راست آپ کے ساتھ ہے, بور نہیں ہونا. آپ ہیں
کمائی کی مشین گھر والوں کے لیے, خاندان کے لیے, کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے, جب فیوچر ینگ ہوتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ اس بچے نے مالی. تو یہ یہاں پر آپ دیکھیں, چاہے خیبر پختونخوا کا فورن ریمیٹنسز کا پرسنٹ میں نے یہ پڑھ دے کیا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے؟ پنجاب کا پڑھیں, فورن ریمیٹنسز 66.5, یعنی پنجاب میں اس کی آبادی سے بڑھ کر اس کی آبادی جو ہے وہ 54%, لیکن 63% فورن ریمیٹنسز پاکستان کے جو بلینز آف ڈالرز میں. تو میں نے آپ کو کیوں کہا 7.5 بلین ڈالر جب 10 مہینے میں نقصان ہو سکتا ہے, تو آپ 70 سالوں کا حساب لگائیں. میں پھر آؤں گا بلوچستان کے ڈیولپمنٹ ڈیفیسٹ پر. تو اس کے بعد آئے سندھی ماڑو, ہم بلوچستان والوں کی طرح, ان کی آبادی زیادہ ہے 23%, though they have a very developed education کا انفراسٹرکچر. unfortunately سندھ کے اندر ابھی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ اتنا کام نہیں ہوا, جو ٹریڈیشنل سکلز ہیں انہیں پہ کام ہوا. اس وجہ سے سندھ کے جو لوگ ہیں وہ فورن ریمیٹنس بھیجنے میں کم ہیں. آ جائیں خیبر پختونخوا پہ, فورن ریمیٹنسز میں سوری سندھ کا 3% تھا, تو خیبر پختونخوا کیا ہے 29.8. تو میں آپ سے بار بار پوچھ رہا تھا, اب تھوڑا سا آپ کو فخر سے جو ہے اپنا سینہ تان لینا چاہیے کہ آپ لوگ پاکستان میں زیادہ پیسے بھیجتے ہیں. یعنی 12% خیبر پختونخوا کی پاپولیشن ہے, 29.8% ان کا جو ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جب ان کی ہوئی, اس کے بدلے میں فورن ریمیٹنسز. اور خیبر پختونخوا میں اتنی خوشحالی ہوئی. میں 20 سال پہلے اسلام آباد میں رہتا تھا, یوزڈ ٹو لیو ایز این سینیٹر. اس وقت کے اسلام آباد میں آج کے اسلام آباد میں نے ڈفرنس دیکھا. اٹس گڈ, اٹس اے کلرفل سٹی. آپ کو زیادہ پشتو بولنے والے ملیں گے. واٹ آر دا ریزن کہ پشتونخوا میں, خیبر پختونخوا میں ANP کی جب حکومت آئی, اس نے کچھ جگہوں پر, am I right or wrong, I don't know, یہ میری ہائپوتھیسس ہے, میں نے کچھ جو پڑھا تھا دیکھا تھا کہ انہوں نے کچھ ایجوکیشن اور اسکل ڈیولپمنٹ پر, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ اتنا کام کیا کہ اس کا فائدہ 10 سے 15 سال میں ہوا. کیسے ہوا؟ ایسے ہوا, یہ میری بلوچ بچیاں بیٹھی ہیں, بہنیں بیٹھی ہیں, ان کو پتہ ہے بلوچستان کو مڈل ایسٹ کا ایک قسم کا, ہم مڈل ایسٹ کو اپنا امپلائمنٹ باسکٹ کہتے تھے. امپلائمنٹ باسکٹ سے مراد یہ ہے کہ ہمارا جو بھی بیکار آدمی ہوتا تھا, اگر کسی کام کا بھی نہیں ہوتا تھا, چاچا زاد ماما زاد اس کا ویزا لگا کے بھیڑ بکریاں چرانے اس کو مڈل ایسٹ بھیجتا, کنویں کھودنے کے لیے, اونٹ چرانے کے لیے, شیخوں کے بچے اٹھانے کے لیے, ان کے گلی کے کچرے صاف کرنے کے لیے. یہ ہوتا تھا ہمارا اسکل سیٹ. اسکل سیٹ پہ شکور جان نے بڑی اچھی بات ہے, یہ ہوتا تھا ہمارا اسکل سیٹ. ہم جھاڑو لگا سکتے تھے, گاڑی ڈرائیو کر سکتے تھے. اس وقت کی گاڑیاں جو گیئر والی ہوتی تھی, ابھی تو سارا ٹیسلا کی گاڑیاں آ گئی ہیں, الیکٹرک وہیکلز آ گئے ہیں, تو وہ بھی نہیں چلا پائیں گے. کیا ہوا, بلوچستان میں ہم نے توجہ نہیں دی, اور بلوچستان کا جو آپ دیکھ رہے ہیں فورن ریمیٹنسز اور ڈومیسٹک ریمیٹنسز 0.7% ہے بلوچستان کا. تو بلوچستان جو ہے اس وقت, یعنی 1 روپیہ بھی اگر یہ 0.7% آ رہا ہے, تو مڈل ایسٹ میں جو بہت پرانے سیٹل ہوئے ہیں, کچھ یہ آسٹریلیا سے اور باقی جگہوں سے جو ہماری ہزارہ کمیونٹی کے لوگ ہیں, یہ بیچ رہے ہیں بلوچستان کے اندر. یہ کیا ہے؟ یہ اس بیماری کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کی اسکل سیٹ پر, آپ کی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پر, آپ کی یوتھ ڈیولپمنٹ پر کوئی بھی بلوچستان کے اندر انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. جب آپ کسی مریض کو لے جاتے ہیں, ڈاکٹر کیا کہتا ہے, اس کی یہ ٹیسٹ کروا کے دیں تاکہ ڈائگنوز ہو سکے کہ بیماری کیا ہے. ہر بخار بیماری نہیں ہوتی, بخار سمپٹمز ہے, there is something wrong inside you. ہر بخار نہیں ہوتا. تو آپ کو بتا, تو آپ بلوچستان کے اندر اگر یوتھ کے حوالے سے بڑی بڑی سیاسی تقریریں کریں, بات کریں, دوسرا کریں, we have multiple challenges, multiple problems. ہمارے یہاں مایوسی ہے, بے روزگاری ہے. بے روزگاری کیوں بڑھی ہے؟ شکور جان نے بڑی اچھی بات کی کہ اوورآل کلچر یہی ہے, کوئی بھی بچہ گھر سے پیسے ادھار لا کے آگے ادھر پڑھتا ہے, پڑھنے کے بعد اس کو امیڈیٹلی ملازمت ملنی چاہیے, اس لیے کہ اس کا اسکل سیٹ ڈیولپ نہیں کیا ہے ان اداروں نے. میں آج سے کوئی 10-15 دن پہلے یونیورسٹیز کا وائس چانسلرز کی کانفرنس تھی, کوئی 25 سے 30 کے قریب وائس چانسلرز تھے. جس یونیورسٹی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ یونیورسٹی کتنا کماتا ہے سالانہ؟ کتنا کماتا ہے کسی نے بتا دیا؟ معلوم آج 5,000 ہمارے سائن کے ساتھ دیتے ہیں. ہاں مجھے سنائی نہیں. یہ یونیورسٹی سال کا کتنا کماتا ہے؟
اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا نام سنا ہے آپ نے؟ ہارورڈ کا سنا ہے؟ آکسفورڈ کا سنا ہے؟ آج چلے جانا، میں آپ کو بتاؤں گا نہیں، آج گوگل کرنا. اسٹینفورڈ کا جو ہے اس کا سالانہ بجٹ یا اس کے پاس جو پیسے ہیں یا اس کا جو ایسیٹس ہیں وہ کتنے کے، وہ پاکستان سے بھی بڑا. ایک اسٹینفورڈ یونیورسٹی، جب میں 2005 میں گیا تھا پڑھنے کے لیے، 2005 میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے اس وقت کے $28 بلین سے زیادہ دے رہی، پتہ نہیں، میں نے دیکھے نہیں ہے، 43-40-45 بلین سے بھی زیادہ ہوں گے، 100 سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے، جس ادارے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، رائلہ دورانی صاحبہ نے کہا ان کی بڑی منت ہے، یاد بنا دیا، یہ یونیورسٹی اس وقت مقروض ہے اپنے ملازمین. یہ بلوچستان کی سب سے ماڈرن اپڈیٹڈ یونیورسٹی ہے. اس کے ملازمین، اساتذہ کی تنخواہیں نہیں ہیں، ملازمین کی تنخواہیں نہیں ہیں، چوکیدار چپراسی کسی کو بھی تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے. تو جب ہم نے یہ جو وائس چانسلرز کی کانفرنس ہوئی تو وہاں پر میں نے ایک بات کی، میں نے کہا کہ ہم جتنے بھی 13-14 یونیورسٹیز کے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، وائس چانسلرز، پرو وائس چانسلرز، تو وہاں پر ایک بات کی، میں نے کہا دیکھیں دنیا کے اندر جتنا ان پٹ ہوتا ہے ڈالتے ہیں اس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے. ہم جتنا یونیورسٹیوں میں پیسہ لگا رہے ہیں اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ آپ کا اپنا استاد، اور اس کی میں مریم صاحبہ کی اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ انہوں نے جو بات کی کہ جب آپ بچے کو تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، 2000 میں بھرتی ہونے والا ٹیچر جو آج کے ڈیجیٹل ٹائم سے اویئر نہیں ہے، جو آج کے ڈیجیٹل ڈیولپمنٹ سے اویئر نہیں ہے، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک کو نہیں جانتا، جو دنیا کے اندر اسکل سیٹس، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اور وہ کیریکولا جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ کچھ آپ کو سیوک ایجوکیشن دیتا ہے، ہیومن نالج اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے نہیں دیتا. جو آپ کے پاس ایک آؤٹ ڈیٹڈ ہے وہ آپ کو ایک اچھا نوجوان طبقہ بنا کے نہیں دے سکتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر نوجوانوں کو بہت بڑی کمپین چلانی ہے، اینڈ اف یو آر گوئنگ ٹو بی چنان کے پلیٹ فارم کو اسی لیے آپ استعمال کریں. اٹس ناٹ یہاں آئے اچھا کہ آپ نے کوئٹہ کا اچھا موسم انجوائے کیا. اگر پاکستان کے تمام یوتھ کے ساتھ مل کر ادھر اور کافی وہ ہیں سلائڈز ہیں، I'm not doing it's going to take much of your time، کچھ اور میں اس میں نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ زندگی آپ لوگوں کے ساتھ اسپیڈ ہوئے. تو آپ جب جائیں گے تو ایک بہت بڑی ڈسپیرٹی ہے پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں. تو جو بلوچستان کے نوجوان کے حوالے سے جو ڈسپیرٹی، مایوسیاں ہیں وہ غلط نہیں ہیں. یہاں پہ لوگوں نے تقریریں بھی کی ہوں گی، یہاں پہ لوگوں نے بڑی بڑی باتیں بھی کی ہوں گی. اس سے پہلے آپ ٹی وی بھی سنتے ہیں بلوچستان کا نوجوان جو ہے وہ گمراہ ہو گیا ہے، بلوچستان کا نوجوان کسی کا ایجنٹ بن گیا ہے، بلوچستان کا نوجوان کسی کا اعلیٰ کار بن گیا ہے، بلوچستان کے لوگوں کے ذہن میں بوسا ٹھونس دیا گیا ہے، بلوچستان کے لوگوں کے نوجوانوں کے ذہنوں میں نفرت بول دی گئی ہے. کچھ بھی نہیں ہے ایسا. بلوچستان کے نوجوان کی بنیاد سے پیدائش سے لے کر آج تک جوان ہونے تک اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کی پرورش میں جو ہے ریاست اور حکومت کی خامیاں شامل ہیں. اس لیے بلوچستان کا نوجوان اور وہ ہم ثابت کر کے دیتے ہیں. اگر میں یہ صرف تقریر میں آپ کو کہوں تو شاید آپ کو کل اس کو ثابت کرنے میں مسئلہ ہوگا. تو جو پنجاب کا نوجوان ہے، خیبر پختونخوا کا نوجوان ہے، جو سندھ کا نوجوان ہے، جو کل یہاں سے پیغام لے کے جائے گا، آپ بلوچستان کے نوجوانوں کے جو ہے وہ دلیل بنے، ان کے وکیل بنے، ان کے لیے وکالت کریں کہ بلوچستان کے نوجوانوں کا علاج ان کو لاپتہ کرنا نہیں بلکہ وہ لاپتہ سہولیات لا کے دے دیں. وہ لاپتہ سہولیات جو پوری دنیا کے نوجوانوں کو ملی ہوئی ہیں، وہ لاپتہ سہولیات جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ لاپتہ سہولیات لا کے دے دیں. ہم آپ کو بلوچستان کے گوگل کا بھی ایڈ بنا کے دے دیں گے. ہم آپ کو بلوچستان کے نوجوانوں کو ہر وہ جگہ، میں بلوچستان سے پڑھ لکھ کے نکلے ہیں. جب ہم دنیا میں جا کر 5-6 ممالک میں ان کی آئین سازی میں، پولیٹیکل اسٹریٹجیز بنانے میں، ان کی کانسٹیٹیوشن میکنگ میں کر سکتے ہیں تو بہت چھوٹے ایریا ہیں. مجھے یہ ایمان سے میں کہہ سکتا ہوں، اور یہ 2003 اور 4 کے بعد آپ لوگوں میں سے بہت سے نوجوان بہت چھوٹے ہوں گے. عامر میر کو کسی دن کہوں گا میرے پرانے پروگرام نکال کے دے دے. بلوچستان میں ایک کالج ہوا کرتا تھا خزار انجینئرنگ کالج کے نام سے، ایک بلوچستان یونیورسٹی ہوا کرتا تھا، ایک کیڈٹ کالج مصدوم ہوا کرتا تھا. تو میں جب سینیٹر تھا یوز ٹو جسٹ فائٹ، جس پروگرام میں بیٹھتا تھا میں کہتا تھا ایک کالج والا بلوچستان کہاں سے ترقی کرے گا، ایک کیڈٹ کالج والا بلوچستان کہاں سے ترقی کرے گا. تو یہ جب بیگلز بنا 2003 میں، گورنر اس وقت کاویز غنی صاحب نے مجھے بلایا. میں نے کہا آپ سے نہیں ملنا کیونکہ آپ مشرف صاحب کے ساتھ ہیں اور میں مشرف کا بہت بڑا مخالف ہوں. کہتا ہے یہاں بلوچستان میں کمیٹی بنی ہے، ریکمنڈیشن دیا ہے، روز لڑتے ہیں. ایک کیڈٹ کی کالج کی بجائے آپ ہی کی ریکمنڈیشن میں بلوچستان کے ہر ضلع میں ایک کیڈٹ کالج بنے گا. آپ نے کہا تھا کہ جی ہمیں
मॉडर्न टेक्निकल यूनिवर्सिटीज म्यूजियम्स बना रहे हैं, हम फौजदार को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे रहे हैं। मैंने कहा आपने अच्छा किया है, लेकिन आप मुझे बैठा के तस्वीर ले लेंगे, मेरे बलोच लोग नहीं समझने, कहता है दाम सौदाम। सोशल मीडिया आजकल ये, मैंने किसी को कहा कल भी गलत पोस्ट किसी ने लगा किसी को फोन करके, मैंने कहा मेरी कोई चीजें मालूमात उसमें और भी डाल दो ताकि अच्छा है मेरी अपनी अकाउंटेबिलिटी। मैंने कहा सिर्फ किसी ने बलोच कह रहे हैं सहकारी वाला पोस्ट मेरे खिलाफ नहीं लगा देना, बाकी सारे मुखालफत की जितनी पोस्टें लग सकती हैं, क्योंकि जो सोशल मीडिया का अखलाकियात है वो भी। तो मैंने जब ये सारी डेवलपमेंट्स यूनिवर्सिटियां हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वो अचीव नहीं कर पाए जो बलूचिस्तान को अचीव करना था। मैं मरियम से साहबा की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि बलूचिस्तान में एनएफसी अवार्ड के बाद बलूचिस्तान को 850-900 अरब रुपए मिले 2010 में। एट दैट टाइम आई वाज ऑन एग्जाइल, हम उस मुल्क में नहीं थे। अनफॉर्चुनेटली सारी जद्दोजहद की कुर्बानियां हुई, जो बलूचिस्तान में पैसा आया वो बलूचिस्तान के ऊपर प्रॉपर इंसानी तरक्की में उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत अगर डेवलप हुआ है, लेकिन फिर भी बलूचिस्तान का बहुत बड़ा डेवलपमेंट डेफिसिट है। ये वर्ड लिख लें, बलूचिस्तान की डेवलपमेंट डेफिसिट नोट कर लें। आज शाम को म्यूजिकल प्रोग्राम के बाद गए, अगर किसी से देर तक फोन पे बात करना नहीं आप लोगों ने, तो फिर डेवलपमेंट डेफिसिट निकालना बलूचिस्तान है। एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू कम अप। ट्विटर पे मुझे अगर फॉलो करते हैं, जिसने भी बलूचिस्तान के डेवलपमेंट डेफिसिट के एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, उसमें किसी भी चीज में बलूचिस्तान का जो डेवलपमेंट डेफिसिट है, यानी हमारा तरक्याती खसारा बाकी सूबों को बराबर, उस पर काम करें। और मैं चाहता हूं कि जो बलूचिस्तान का अगला नस्ल का नौजवान है, जब किसी भी फोरम पे जाए, चाहे इस्लामाबाद जाए, लाहौर जाए, सिंध जाए, बजाय माज़िवाए चंद जज्बाती बातों के, वो बलूचिस्तान का मुकदमा बहुत खूबसूरती और दलील के साथ लड़े, ताकि कम से कम हम इसी शेर के साथ इख्तिताम करता हूँ। बबर से लड़ो तुम लहरों से उलझो, बबर से लड़ो तुम लहरों से उलझो, कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे। डर के नहीं, अपने दिल पर लो। थैंक यू वेरी मच, विश यू गुड लक। जो भी बात से मेहमान आए हैं, इंजॉय करें क्वेटा को, कोई कमी बेशी हमारी मेजबानी में अगर हुआ होगा तो हम सबको माफ कर दें। एंड इंशाल्लाह सी यू सून किसी भी जगह पे प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच।